السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اسلام کے مطابق کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست پہ جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے جڑاں کا واقعہ۔ عنوان تو جڑاں والا واقعہ ہے، لیکن اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں توہین قرآن کے، توہین رسالت کے، ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھ کر کچھ باتیں ہم آپ سے کریں گے۔ اس حوالے سے کچھ تجزیہ، کچھ تبصرہ، کچھ تحقیق، تنقید، تعمیر، کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، بڑی دل کی باتیں ہوں گی، غور سے سنیے گا۔ جڑاں والا واقعے کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ تو جو واقعہ اس وقت نیٹ پہ موجود ہے، تفاصیل موجود ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کیا ہوا، اس کے بعد جو اپنی دل کی باتیں، جو اپنا تجزیہ، وہ انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق اختصار اور جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ جڑاں والا دراصل فیصل آباد کی سب سے بڑی اور مشہور ترین تحصیل ہے، جس میں کچھ ہماری مسیحی برادری بھی وہاں رہتی ہے۔ 16 اگست 2023 بروز بدھ کا واقعہ ہے۔ توہین قرآن اور توہین رسالت کا ایک اندوہناک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے۔ 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف قرآن کریم کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوتا ہے سٹی تھانہ جڑاں والا میں۔ FIR میں لکھا جاتا ہے کہ جب شکایت کنندہ یا شکایت کنندان 1 یا 2 جتنے بھی ہیں موقع پر پہنچے تو وہاں سے قرآن کے اوراق ملے، جن پر سرخ پنسل سے گستاخانہ الفاظ درج تھے۔ اس کا مطلب یہ سرخ پنسل سے جو گستاخانہ الفاظ درج تھے یہ وہی توہین رسالت کے حوالے سے ہوں گے۔ اور ایک کیلنڈر بھی بنایا ہوا تھا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حوالے سے ریاستی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، اور نماز فجر کے بعد مشتعل افراد کا ہجوم لگنا شروع ہو جاتا ہے، 1-1 2-11، اور پھر بالآخر بدقسمتی سے وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ توڑ پھوڑ، گرجا گھروں کو نقصان اور مسیحی مکانات کو آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، عمل بھی غلط، توہین قرآن اور توہین رسالت کی حرکت بھی غلط، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ رد عمل بھی غلط، جو بالکل سامنے ہے، عبادت خانوں کو نقصان پہنچایا گیا، مظلوم مسیحی برادری کے مکانات کو نقصان پہنچایا گیا۔ رد عمل بھی غلط، دونوں رویے حرف غلط سے بڑھ کر غلط۔ لیکن اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک عمل ہے اور ابتدا ہے، دوسرا رد عمل ہے اور انتہا ہے، تیسرا ریاستی کردار ہے، جس کا خوف ہی نہیں توہین کرنے والوں کو، جس پر اعتماد ہی نہیں توہین کا رد عمل دینے والوں کو۔ تب ہی اور جب ہی یہ معاملہ ابتدا سے انتہا تک پہنچا۔ خواتین و حضرات، ریاست اگر ماں کا کردار نہ نبھائے تو بچے اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، وگرنہ کسی بھی ریاست کی رعایا ریاست و عدالت سے جلاد تک کے تمام فیصلے خود اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس کے بارے میں ایک سے زائد رائے کی گنجائش ہی نہیں۔ بہرکیف کہا جاتا ہے کہ بے حرمتی کرنے والوں میں سے ایک جنونی کا گھریلو ریکارڈ بھی بہتر نہیں۔ اس کی بہن کا اس کے بارے میں بیان اس کے متشددانہ رویے کی وضاحت کرتا ہے، اس کے متشددانہ رویے کو واضح کرتا ہے۔
جس نے یعنی اس کی بہن نے، جس بہن نے اپنے بھائی کے بارے میں رویے کے بارے میں بتا دیا ہے، اس بہن نے اپنے بھائی کا بازو پکڑ کر یہاں تک کہ گریبان پکڑ کر اسے اس حرکت سے روکنے، باز رکھنے اور جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اللہ اس کے بدلے اس بہن کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرے، ہماری دعا ہے۔ اور اس جنونی شخص کے والدین کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا کردار بھی اس حوالے سے بہتر رہا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بھی ان کے اس اچھے کردار کی وجہ سے اسلام کی دولت سے مالا مال کرے۔ بہر کیف یہ وہ باتیں ہیں جو زیر گردش ہیں، تحقیقات کے بعد اصل صورتحال سامنے آ سکے گی۔ کاش پاکستان میں ایسا ممکن ہو کہ تحقیقات کے بعد اصل صورتحال سامنے بھی آئے، نتائج بھی آئیں، اور نتائج کے بعد نتائج کے مطابق قدم بھی اٹھایا جا سکے۔ اگر شروع دن سے ایسا ہوتا تو آج پاکستان ایسی صورتحال سے دوچار کبھی بھی نہ ہوتا۔ بہرحال یہ تو ایک واقعے کی میں نے آپ کو ایک شارٹ سمری آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ان تحقیقات سے ہٹ کر کچھ دل کی باتیں، یہ دوسرے مرحلے کی جو آمدم برسر مطلب کچھ دل کی باتیں تجزیہ اور نصیحت کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ نام نہاد دانشوروں اور میڈیا کے منافقانہ کردار کی وجہ سے ضروری محسوس ہوا کہ کچھ دل کی باتیں آپ سے اور آپ کی وساطت سے، آپ سننے والوں کی وساطت سے اپنے تمام بھائیوں سے، بہن بھائیوں سے کی جائیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا توہین قرآن کا، توہین رسالت کا، پھر اس پر جو رد عمل پیش آئے، اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے سامنے رکھ کر جو اس حوالے سے میرا تجزیہ ہے، کچھ میرے دل کی باتیں، ان کو آپ نے سننا۔ پہلی بات یہ ہے، عمل اور رد عمل، جو حرکت ہوئی پھر اس کا رد عمل ہوا، اس حوالے سے یک طرفہ تبصرہ، یک طرفہ تجزیہ، یک طرفہ تنقید، یک طرفہ تحقیق، یک طرفہ تعمیر، یک طرفہ نصیحتیں، یہ کام مناسب نہیں، اس کام میں توازن نہیں، اور یہ انصاف کی بات۔ عمل اور رد عمل، جو حرکت ہوئی توہین قرآن اور توہین رسالت کی، اور اس کا جو پھر رد عمل ہوا، دونوں حوالوں سے تبصرہ ہونا چاہیے، دونوں حوالوں سے تجزیہ ہونا چاہیے، دونوں حوالوں سے تنقید ہونی چاہیے، دونوں حوالوں سے تحقیق ہونی چاہیے، دونوں حوالوں سے تعمیر کی بات ہونی چاہیے، اور دونوں حوالوں سے نصیحت کی باتیں ہونی چاہیے۔ جبکہ عملاً ایسا احساس ہوتا ہے میڈیا کے کردار کی وجہ سے، نام نہاد شرابی اور زانی اور بدکار اور لبرل اور سیکولر دانشوروں کی وجہ سے اور ریاستی کردار کی وجہ سے، عملاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو غلط ہوا وہ رد عمل غلط ہوا، بس عمل کی نسبت، عمل کے بارے میں ہلاکت خیز خاموشی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ ہیں وہ درد کی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جو حرکت ہوئی توہین قرآن کی، توہین رسالت کی، اس کے بارے میں ہلاکت خیز خاموشی ہے، یا اس حرکت کے بارے میں، اس حرکت کے بارے میں، توہین قرآن توہین رسالت کی حرکت کے بارے میں عملاً انکار ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہو۔ سمجھائیے، اگر ممکن ہی نہیں ایسا ہوا ہو تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب مسلمانوں نے خود لکھ کے یہ سازش کی ہے۔ اگر عیسائی برادری کے کسی بندے سے ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہو تو پھر مسلمان سے کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو؟ تو پھر اوپر سے کوئی ابلیس آیا تھا، شیطان آیا تھا جس نے یہ کام کیا؟ ریاست بتائے ہمیں؟ خیر، یعنی عمل کی نسبت ہلاکت خیز خاموشی ہے، یا عملاً انکار ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہو، یا اس حرکت کے بارے میں مٹی پاؤ پالیسی ہے، چھپاؤ اس کو، مٹی پاؤ، یا اس حرکت کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو غلط ہوا وہ رد عمل غلط ہوا بس۔ بالخصوص بے دین، سیکولر، لبرل، نوٹ پہ بکنے والے لوگ، یہ نام نہاد دانشور
توہین رسالت اور توہین قرآن کی حرکت کے بارے میں صم بکم عمیٌ ہے، بالکل گونگے بہرے اندھے ہیں، منہ سے کوئی بات ان کی نہیں نکل رہی، اور انہی سے متاثر بے شعور طبقہ بھی صرف رد عمل پہ تنقید کر رہا ہے، یار گرجے نہیں جلانے چاہیے تھے، مسیحی برادری کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو حرکت ہوئی اس بارے میں وہ بھی خاموش ہے۔ کیوں؟ کہ پورا دن مزدوری کر کے دفتر میں بیٹھ کے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایک نام نہاد دانشور کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ توہین قرآن توہین رسالت کی حرکت پہ بات ہی نہیں کر رہا، اس حرکت کے نتیجے میں جو رد عمل ہوا اور بالکل غلط ہوا، اب اس کی حمایت نہیں کر رہے، بالکل غلط ہوا، وہ اسی پہ صرف بات کر رہا ہے۔ تو سننے والے بھی اسی سے متاثر ہوتے ہیں، اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو توہین قرآن کی حرکت تو پس منظر میں چلی گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ تو بات ہوئی یک طرفہ تبصرہ، تجزیہ، تحقیق، تنقید اور تعمیر کے حوالے سے کہ نہیں ہونی چاہیے، یک طرفہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ، یک طرفہ ہمدردی بھی غیر مناسب ہے۔ ایسے موقع پر یک طرفہ ہمدردی بھی سامنے آ رہی ہے۔ ارباب اختیار و اقتدار کے دورے ہو رہے ہیں، متاثرہ مقامات کے، متاثرہ افراد کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، مسیحی ہو، حتیٰ کہ ہندو ہو، یہودی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، اس کی داد رسی ہونی چاہیے، اس پہ دو رائے ممکن ہی نہیں۔ مگر خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ جب گٹر سے غلاظت میں لتھڑے ہوئے اوراق قرآن برآمد ہوتے ہیں تو ریاست کس قدر حرکت میں آتی ہے؟ ارباب اختیار و اقتدار کی کتنے دورے ہوتے ہیں؟ جو لوگ اس پر مشتعل ہوئے ان کو اطمینان دلانے کے لیے کتنے ارباب اختیار اقتدار جو جاتے ہیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ اس ساری میں بات کر رہا ہوں یک طرفہ ہمدردی کے حوالے سے۔ ہمدردی ٹھیک ہے، لیکن یک طرفہ ہمدردی غلط ہے۔ اسی طرح ڈرون سے جب پاکستانی شہید ہوتے رہے، معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑتے رہے، مساجد و مدارس کا ستیاناش ہوتا رہا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے غیرت مند، جرت مند ارباب اختیار و اقتدار تھے جنہوں نے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا، متاثرہ افراد سے ہمدردی کا اظہار کیا، بیان جاری کیا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے بنا ہے جو نافذ ہو کے رہے گا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ اقلیتوں کے حقوق کا تو بہت خیال ہے، لیکن سوال یہ کہ اکثریت کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں اس مملکت میں؟ ڈرون سے چیتھڑے اڑ رہے ہوں معصوم بچوں کے، جب ڈرون سے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے تھے تو آپ کی انسانیت اس وقت گھاس چرنے گئی ہوئی تھی یا شراب پینے گئی ہوئی تھی؟ اس وقت آپ کی انسانیت کہاں مری ہوئی تھی؟ چلیں جی، ڈرون سے حملہ ہوا، اس وقت آپ ننگا ناچ رہے تھے کسی کلب میں، یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہوا۔ پاکستان میں ڈرون کے تو سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں، ہزاروں افراد کی چیتھڑے اڑے ہیں۔ کبھی آپ اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر وہاں گئے ہیں تعزیت کے لیے، ہمدردی کے لیے، بیان جاری کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں، یہ تیسری بات کرنے لگا ہوں نتیجے کے طور پر، یاد رکھیں یک طرفہ تبصرہ، تنقید، تجزیہ، تحقیق، تعمیر، نصیحت، یک طرفہ ہمدردی غالب کو مغلوب کر دیتی ہے، مغلوب کو غالب کر دیتی ہے، عدم تحفظ کا شکار کر دیتی ہے۔ اکثریت جو مسلمانوں پر مشتمل ہے، ان پر جب مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو آپ اندھے، بہرے، گونگے، لولے، لنگڑے بنتے ہیں۔ جب اقلیتوں میں سے کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو آپ کی انسانیت جاگ اٹھتی ہے، آپ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے دوسرے ارباب اختیار کر و فر کے ساتھ، وہاں آپ بیانات جاری کرتے ہیں، وہاں آپ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر آپ فرمودات کے حوالے دیتے نظر آتے ہیں۔ جناب،
پاکستان کا بے دین اور سیکولر طبقہ یہی چاہتا ہے، اور بین الاقوامی اشاروں پر بھی یہی چاہتا ہے یہاں کا سیکولر طبقہ کہ غیر مسلم اقلیتیں پاکستان کے کلیدی مناصب تک رسائی حاصل کریں، تاکہ اسلام کے نام پر بننے والی اس مملکت میں سیکولرزم کو یقینی بنایا جا سکے اور اسلام پسندوں کا راستہ روکا جا سکے۔ لیکن صبح قیامت تک انشاءاللہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا